بسم اللہ الرحمن الرحیم بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات عزیزان گرامی، ہم نے کوشش کی کہ تقوی کے عنوان سے یہ آپ کی خدمت میں مجالس پیش کریں. کل سلسلے کی آخری مجلس ہے، مجھے آج اپنے موضوع کو مکمل کرنا ہے. خداوند متعال سورہ آل عمران میں آیت نمبر 102 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو حق تقاتہ، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب دنیا سے جاؤ تو اس حالت میں موت کو اختیار کرنا کہ تم اہل اسلام رہو، یعنی اللہ کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. تو انسان کے لیے مجھے بہت زیادہ فرمائشات آج بھی آئی ہیں، ابھی یہاں بیٹھنے کے بعد بھی، اور کئی لوگوں نے مجھ سے مختلف موضوعات کہے ہیں. میں کوشش کروں گا جو میرے موضوع سے متعلق اس کو ایڈجسٹ کرتا رہوں گا. تو عزیزان گرامی، تقویٰ ایک کیفیت کا نام ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو آپ اپناتے ہیں اور اس کی کیفیت انسان پہ طاری ہوتی ہے. عدالت ایک کیفیت کا نام ہے. لوگ ہیں میرے ساتھ؟ محبت ایک کیفیت کا نام ہے. ایک انسان کا ظاہر ہے، یعنی جیسا میں ہوں یہ میں بدل نہیں سکتا. تقویٰ ایک کیفیت ہے. میری بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی؟ تو انسان ایک مرتبہ میری آنکھیں کیسی ہے، میرا چہرہ کیسا ہے، یہ ایک خود ظاہر ہے انسان کا، یہ ایک انسان کا جسم ہے. اسی طرح سے ایک کیفیت کا نام ہے. کیفیت طاری ہوتی ہے انسان پہ. اولاد سے محبت کی کیفیت ہے، کسی سے نفرت کی کیفیت ہوتی ہے. یہ ساری کیفیتیں ہیں جو انسان کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کیفیتیں طاری نہیں ہوتی. تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. وہ جب خوش ہو، یعنی کہتے ہیں نا اللہ راضی ہے اللہ ناراض ہے، وہ جب راضی ہوتا ہے تو جزا دیتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو سزا دیتا ہے. وہ محل حوادث نہیں ہے، اس پہ تبدیلیاں نہیں آتی. مجھ میں ایک جوانی تھی، اب مثال کے طور پر بڑھاپا تو اللہ کا شکر ہے ابھی نہیں آیا ہے، لیکن یہ کیفیت، یعنی انسان کی جسمانی کیفیات کا بھی نام ہے تغیر ہے، تبدیلی ہے، کہ انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے. محل حوادث ہے، یعنی ہم میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. جیسا تھا ویسا ہے ویسا ہی رہے گا. اور لیس کمثلہ شیء، اور اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے. سنخیت نہیں رکھتی، تشبیہ نہیں ہے اللہ کی. توجہ، اللہ سے کوئی چیز سنخیت نہیں رکھتی. یہاں تک کہ فلاسفہ نے بحث کی ہے، میں بھی بعض اوقات کی فلاسفہ سے متاثروں کی چیزیں پڑھتی ہیں کہ علت و معلول ہے. اللہ کاز ہے، باقی سے چیزیں معلول ہیں، وہ اس کی علت ہیں. عزیزان گرامی، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں بھی سنخیت ہوتی ہے. اللہ خالق ہے، باقی چیزیں مخلوق ہیں. اللہ کاز نہیں ہے. میرے شاید بہت سی باتیں واضح ہو رہی ہوں، بہت سی باتیں تھوڑی سی پیچیدہ ہیں، علمی ہے، میرا موضوع مجھے مکمل کرنا ہے. تو عزیزان گرامی، ایک
جملہ مجھ سے کہا گیا تھا جو میرے برادران سن رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو اب یہ بعض اوقات ہمارے علماء خطباء بڑے بڑے جید علماء انہوں نے لکھا بھی, اشعار میں بھی آیا ہے جملہ اور اہل بیت کی حدیث میں بھی, اور کہا جاتا ہے کہ جب والصلاۃ والسلام علی آلہ, اللہ رسول خدا کی محمد و آل محمد کی رسول خدا کی آل پہ اللہ درود و سلام بھیجے, آلہ آل اللہ, کہ رسول خدا کی آل ہی اللہ کی آل ہے. تو اب یہاں آل سے مراد اولاد نہیں ہے, اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے, جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, اللہ نے رشتوں کی نفی کی ہے. تو اب یہ آل محمد کو آل اللہ کیوں کہا گیا؟ کئی مرتبہ توجہ رہے میرے ساتھ جو لوگ پہنچ رہے ہیں, کئی مرتبہ کسی کی رشتہ داری کی وجہ سے کہا جاتا ہے, اور یعنی قرابت کی وجہ سے. عربی کے دو لفظ ہیں, آپ لوگ سن رکھے ہوں گے, قرابت. تو اللہ سے کسی کی قرابت نہیں, قرب ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. آل محمد اللہ کے قرابت دار نہیں, سب سے قریب ہے. اس قرب کی وجہ سے انہیں ہی آل کہا گیا. ابھی بھی مجمع نہیں ہے سارا. عزیزان گرامی, آئلہ عربی کا لفظ ہے, آئلہ کنبہ, اللہ کا کنبہ نہیں ہے, لیکن اللہ نے کچھ لوگوں کو اتنا قریب رکھا ہے اپنے سے جتنا آپ کو اپنے کنبے سے محبت, اللہ کو اس سے زیادہ ان سے محبت. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, جو لوگ پہنچ گئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ایک اور جملہ سن لیجئے گا. تو میرے جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے. میں نے علمی موضوع لے لیا ہے, آپ کہیں گے کہ آخری دن ایسی سخت باتیں شروع کر دی ہیں, اور وہ بھی روزہ رکھا ہوا ہے کہ انسان کا سوچنے کا دل نہیں کرتا. میرے ان جملوں کو محبت سے سن لیجئے گا, جو محبت سے دیکھ رہے ہیں. رتبہ کہتے ہیں کہ تقوی میں بہت سی منازل ہیں. میں ابھی پیش کر رہا ہوں, کسی خانوادے نے سوال بھی کیا کہ میں آپ کی مجالس سے, کہ ہمیں بھی مجالس پڑھتے ہیں, مسئولات نے سوال کیا, تو کبھی یہ مختلف مراحل ہیں. میں بھی اہل بیت کی منزلت کو پیش کرنے والا ہوں. تھوڑا سا تمہید باندھ کے تھوڑا سا غور کر لیجئے گا کہ یہ بہت سی باتیں میں کہہ دوں گا, پھر میرے لیے مسائل ہوں گے کہ یہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے. سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. دیکھیں انسانیت بھی, دیکھیں میں کیسے پیش کروں آپ کو. رنگ ہوتا ہے نا ایک, جیسے یہ ہرا رنگ ہے, یہ آپ کا قالین ہرے رنگ کا ہے, اور میرے بھائی میں مثال میں بہت سے لوگوں نے ہرے رنگ کے کپڑے بھی پہن رکھے ہیں. سب کے ہرے کپڑے بھی الگ الگ رنگ کے ہیں. شاید کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, آپ پہنچ گئے, کچھ لوگ پہنچ گئے. کہتے ہیں یہ شدید ہرا ہے, یہ کم رنگ کا, یہ اس کا رنگ کم ہے. یہ شدت اور یہ کمی یہ بتا رہی ہے کہ ہرے ہیں لیکن سب ایک سے ہرے نہیں ہیں. اب کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے. عربی میں سے کہا جاتا ہے تفکیک. تفکیک عربی میں کہتے ہیں اس کو. منطق میں پوری بحث ہے تفکیک کی. توجہ, سارے مجمع کی توجہ رہے. عدالت میں بھی علماء تفکیک کے قائل ہیں. ہر عادل ایک سا عادل نہیں ہے. اب پہنچ گئے, توجہ, ہر عادل ایک سا عادل نہیں ہے. گواہ کے لیے عدالت شرط ہے. گواہ کی عدالت بس حسن ظاہر, دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے, گواہی کافی ہے. پیش نماز کے لیے عدالت شرط ہے, لیکن حسن ظاہر کافی نہیں, کیونکہ یہ نمازوں کا ذمہ دار ہے. توجہ, الصلاۃ معراج المومن, اس نے معراج پہ لے جانا ہے. اس کی عدالت کا رتبہ بالا تر ہے, حسن ظاہر کافی نہیں. توجہ, رہن سہن ہو, آپ نے کردار دیکھا ہو, مطمئن ہو, یہ نمازیں آگے لے جا سکتا ہے. شاید لوگ پہنچ گئے ہو. قاضی کی عدالت, اس کے لیے بھی, قاضی جج کے لیے بھی عدالت شرط ہے, لیکن کیسی عدالت؟ اس نے زندگی موت کے فیصلے کرنے ہیں. نمازوں سے بھی بالاتر اس کی عدالت ہے. توجہ, مرجع تقلید کی عدالت اس سے بھی بالاتر. اور جو نمائندہ پروردگار ہو, جسے اللہ کہہ رہا یہ میرا ولی ہے, نہیں یہ سارا مجمع نہیں, میں
آگے نہیں بڑھوں گا. میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا. توجہ سارے مجمع کی. بھئی الیکشن ہو رہے ہیں ساری دنیا میں. آپ کے اس کویت میں بھی الیکشن ہو رہا ہے, پتا ہے آپ لوگوں کو, کیونکہ آپ کا ووٹ نہیں ہے تو شاید آپ لوگوں کو پتہ نہ چل رہا. ابھی پاکستان میں ووٹ الیکشن ہوا ہے تو وہاں پہ پاکستان میں بڑے, ہندوستان میں ہونے والا, پوری دنیا میں 75 ممالک میں اس سال الیکشن ہے. وہ کہہ رہے ہیں آدھی سے زیادہ دنیا کی سارے سیاسی فیصلے اس سال ہونے والے ہیں. بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں. برطانیہ میں, امریکہ میں, کئی ملکوں میں الیکشن ہے اسی سال. 75 ممالک, 198 ممالک, 198 ممالک ہیں جن میں 75 ممالک ہیں, اور بڑے بڑے ممالک, جس میں بعض ایسے ممالک ہیں کہ جن کی آبادی, ابھی روس میں الیکشن ہوا ہے اسی میرے یہاں پہ سفر کے دوران. لوگ پہنچ رہے ہیں یا پریشان ہو گئے؟ میں سیاست نہیں پڑھ رہا ہوں بھائی, پریشان نہ ہوئیے گا کہ کیسا لوگ مولانا سیاست پہ شروع ہو گئے آخری دنوں میں. اب آئیے, نہ مجھے الیکشن لڑنا ہے, نہ مجھے کوئی الیکشن کا شوق ہے. جو مجھے جناب سیدہ کے صدقے میں مقام مل گیا میرے لیے وہی کافی ہے. مجھے کسی اور مقام کی کوئی حوث ہی نہیں ہے. تو توجہ رہے عزیزان گرامی. بھئی یہ جو ان کے قدموں کی خاک انسان بن جاتا ہے نا, اس خاک کے اندر آپ کو اندازہ نہیں ہے لطف کتنا آتا ہے. مجمع چلتا رہے گا سارا میرے ساتھ. عزیزان گرامی, اب یہ پاکستان میں الیکشن ہوا نا تو وہاں بڑی بحثیں چلی کہ کون کون الیکشن لڑ سکتا ہے, پارلیمنٹ میں کون جا سکتا ہے. شاید آپ نے سنا, کسی نے نہیں سنا, میں اکیلا ہی ہوں. ہاں ہوں, کوئی کر ہی نہیں رہا نا. تو مجھے دیکھیں بڑی بحث ہوئی ہے. صادق و امین, وہاں پہ اصطلاح چلی ہے صادق و امین ہونا چاہیے. سنی آپ نے کبھی اصطلاح؟ تو پاکستان میں بحث چلی تھی صادق و امین ہونا چاہیے. سابق کا چور چکار نہیں چلے گا. کچھ لوگ پہنچ رہا ہے. سابق کا چور نہیں چلے گا, جس کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے, کچھ میرے بھائی پہنچ گئے ہیں. یہ پاکستان میں بڑی بحثیں ہوئی ہیں. سچا ہونا چاہیے, صادق ہونا چاہیے, امین چور نہیں چلے گا, سابقہ مجرم نہیں چلے گا. کچھ لوگوں نے کہا گریجویٹ بھی شرط رکھو. انہوں نے کہا تو آدھی پارلیمنٹ ویسے فارغ ہو جائے گی. ڈگری ہولڈر کون کہاں سے لے کے آؤ گے؟ توجہ. اب یہ ساری شرائط رکھ رہے ہیں کتنے سال کے لیے؟ 5 سال کے لیے. الیکشن ہوا ہے 5 سال کے لیے. توجہ, 5 سال کا ہمارا نمائندہ, عوام کا نمائندہ 5 سال کے لیے. اتنی شرائط, علم اتنا ہو, کردار ایسا ہو, سچا ہو, چور نہ ہو, چکار نہ ہو. توجہ, ہمارا نمائندہ 5 سال کا, اتنی شرائط. اور اگر کوئی اللہ کا ولی ہو تو سابقہ مشرک کیسے, ڈکیت کیسے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اس کا کردار, جو لوگ پہنچ گئے ہیں, جو لوگ پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی, اب آئیے ذرا دوبارہ ترجمہ کر دوں کلمے کا. علیون, تو کیوں نہیں کہہ رہے علیون؟ ترجمہ کریں, چلے میں پورا کلمہ پڑھ لیتا. لا الہ الا, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے, تھا نہیں. توجہ, کوئی معبود نہیں ہے. توجہ, یہ نہیں کہا تھا. جب پیغمبر نے کلمہ پڑھایا تھا تو میں کوئی معبود نہیں تھا سوائے اللہ کے. نہیں, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے, یعنی صرف اللہ ہی معبود ہے. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. تھے نہیں. سارے مسلمان کلمہ یہی پڑھتے ہیں, ترجمہ یہی کرتے ہیں, شیعہ بھی سنی بھی. 73 کے 73 فرقے کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر کیوں کہتے ہو مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے؟ مردہ ثابت تو کرو. پہلے مردہ ثابت کرو. پہلے مردہ. حضرت گرامی توجہ رہے میرے. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں, جہاں چلے جائیے ترجمہ سب نے یہی کیا. اور اگر کوئی کہے نہیں ترجمہ تھا تو کہہ ذرا دلیل ہے کیا. میں عربی کے لفظ ہے نا محمد الرسول اللہ, جملہ خبریہ ہے,
مبتدا خبر دونوں ملا کے خبر بناتے ہیں. بے توجہ, جملہ خبریہ محمد اللہ کے رسول ہے. اور اگر کہیں گے تھے تو کہیں گے کانا محمد الرسول. توجہ, کانا محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول تھے, جبکہ کسی نے نہیں کہا کلمہ کانا سے شروع ہوتا. توجہ, سب کہتے ہیں محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اور شیعہ کہتے ہیں علیون, علی اللہ کے ولی. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہو یا علی مدد. آپ کویت میں بیٹھ کے کہتے ہیں, وہ نجف سے کہتے ہیں کہاں بتا. فرما رہے ہیں جانے کے نام, میں سارے عقائد کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جانے کے نامی عقیدہ تشیع کا بہت روشن اور واضح ہے, اور اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, بالکل سامنے کی چیزیں ہیں. میں نے کچھ اپنے پاس سے نہیں پڑھا, بالکل سامنے کی بات کو پیش کر رہا ہوں. کلمے کا ترجمہ کیا ہے, کوئی کہتے غلط ترجمہ کیا, بہت چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں, کوئی ثابت کر دے ترجمہ غلط کیا, میں مجلس سے پڑھنا چھوڑ دوں گا. توجہ, بڑے پریشان ہو کے سن رہے ہیں, میں مجلس سے نہیں چھوٹے گی مجھ سے, یہ ایسے ہی نہیں آ کے پڑھ رہا ہوں. علی ولی, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. علی اللہ کے ولی. توجہ, جو 5 سال کا نمائندہ پارلیمنٹ کا ہو, اس کی اتنی شرائط, اور جسے اللہ ہمیشہ کے لیے جسے اللہ ہمیشہ کے لیے ولی بنا رہا ہو, اللہ نے کتنی شرائط دیکھی ہوگی کہ ولی بنایا ہوگا. میرے بہت سے بھائی پہنچ گیا. آپ بھائی توجہ فرما رہے ہیں, ہمیشہ کے لیے ولی بنایا, ہمیشہ کے لیے. توجہ, ہمیشہ کے لیے امیر المؤمنین کو ولی بنا دیا, ہمیشہ کے لیے. توجہ, عزیزان گرامی, وہ افراد جن کا سابقہ شرک میں رہا ہو, اسلام میں شک میں گزری ہو, یہ حدیث کہاں سے آئی, کس کے لیے فرمائی؟ شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے. وہ کون بستر رسالت میں یقین سے سویا تھا, اور کون غار میں شک سے. کہاں چلا, کون تھا, یہ کس کے لیے حدیث ہے؟ میرے باتیں پہنچ رہی ہیں عزیزان گرامی. تو اللہ توجہ فرما رہے تھے جانے کے نام, جسے اللہ ہمیشہ کے لیے ولی قرار دے. علیون. چلے میں ایک اور جو ابھی تک نہیں پہنچے ہیں کہ مفہوم کیا ہے. دیکھیں, آج ہم امام زمانہ علیہ السلام کی ولایت کے قائل ہیں. ہم 12 اماموں کے قائل ہیں, اور آج امامت ہے, حجت ہے 12 امام. غور سے سنیے گا جملے کو. ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں علیون ولی اللہ. کسی نے آج تک نہیں کہا علیون وکیل اللہ. نہیں ہے مجمع, کسی نے نہیں کہا علیون وکیل اللہ. وکیل بھی عربی کا لفظ ہے,
اور ولی بھی. تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا. اب میں ایک سادہ سی مثال دے دیتا ہوں. ہم مثال کے طور پہ عقد پڑھنے جاتے ہیں نا, نکاح پڑھنے جاتے ہیں, تو مولانا ہی کچھ لوگ پہنچ گئے, میں نے بھی پڑھا ہی نہیں ہے. میں نکاح پڑھنے جاتا ہوں تو کہتے بھائی دلہن کے والد کہاں ہیں؟ میں مولانا نکاح تو آپ نے پڑھنا ہے, لیکن ولی تو باپ ہے نا. نہیں ہے سارا مجمع, ولی ہے باپ. کس چیز کا؟ عقد کا. کس چیز میں ولایت ہے؟ عقد میں. وکیل جب تک ولی اجازت نہ دے, فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں, کو علی رضا نے جیب سے نکال کے پیش نہیں کیا. تمام سنی شیعہ فقہاء نے یہی لکھا. کہیں پہ کوئی مولوی دیکھ لیجئے نکاح پڑھنے جائے فوراً پوچھے گا دلہن کے باپ کہاں ہیں, والد کو بلائیے. اجازت لڑکی کی کافی نہیں, والد کی اجازت ضروری ہے. لڑکا بالغ ہو تو کافی ہے, توجہ. لیکن لڑکی بالغ بھی ہو تو ولی کی, کیونکہ ولی عقد باپ ہے. میں پڑھنے گیا نکاح, میں ہوں وکیل. ایک اور مولانا صاحب بھی آ گئے, تو انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ لڑکے کی طرف سے پڑھ دیجیے, یہ لڑکی کی طرف سے پڑھ دیں گے. تو میں کہا نہیں میں نہیں پڑھ رہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, وکیل بدلا جا سکتا ہے, ہم کسی اور کو وکیل بنا لیتے. نہیں ہے مجمع. وکیل, میرے بھائی پہنچ گئے, وکیل بدلا جا سکتا ہے, ولی نہیں. یہ نہیں کہہ سکتے باپ راضی نہیں کوئی اور بلا لو. اب پہنچ گئے, ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. توجہ, وکیل بدلا جا سکتا, ولی نہیں. وکیل جو کام کرے گا ولی کی اجازت سے. عقد کا ولی باپ, جنازے کا ولی باپ. خاتون ہو تو شوہر, شوہر نہ ہو تو بیٹا. مرد اور خاتون جو بھی مر گیا اس کا ولی ہوگا. جو جنازہ پڑھانے آیا وہ بھی ولی میت سے اجازت مانگے گا. ولی کہ نہیں آپ نہیں پڑھا سکتے, یہ پڑھائے گا. وکیل بدلا جا سکتا, ابھی بھی مجمع نہیں ہے. وکیل بدلا جا سکتا, ولی ابھی بھی نہیں ہے. سب علیون, علی اللہ کے ولی ہیں, وکیل نہیں. توجہ توجہ. یتوفاکم, قرآن کیا, یتوفاکم ملک الموت, تمہیں ملک الموت وفات دیتا. الذی وکل بکم, جسے اللہ نے وکیل قرار دیا. ملک الموت روح نکالتا ہے, ولی نہیں ہے, وکیل ہے. حضرت ملک الموت اللہ کے وکیل, علی اللہ کا ولی. میری بات پہنچی ہے نہیں رہا, میرے جملے پہنچ گئے. وکیل میں اور ولی میں اتنا فرق ہے. جو وکیل آ رہا ہے وہ روح نکال لے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایک ایک وقت میں کئی لوگ مر رہے ہیں. ایک جاپان میں مر رہا ہے, کوئی آسٹریلیا میں مر رہا ہے, کوئی امریکہ میں مر رہا ہے, کوئی یورپ میں مر رہا ہے, کوئی پاکستان میں, ہندوستان میں, افریقہ کے ممالک میں. ایک ملک الموت اور وہ جس کی چاہے روح نکال لے گا. ایک لحظے میں, ایک آن میں کتنی جگہوں پہ کتنے لوگوں کی روحیں نکال لے. کون ہے؟ اسے اللہ نے وکیل قرار دیا. جسے اللہ وکیل بنائے وہ اتنوں کی روحیں نکال لے. جسے اللہ نے ولی بنایا ہو کیا وہ ہزاروں لاکھوں کی ایک وقت میں مدد نہیں کر سکتا؟
توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ وہ ایک وقت میں کتنے لوگوں کی روح نکال لیں وکیل ہو کر کے تو سب مسلمان مان لیتے ہیں. بھئی اللہ کا فرشتہ اللہ جسے چاہے قدرت دے دے. تو جب اللہ فرشتے کو قدرت دے سکتا ہے ولی اور امام کو قدرت نہیں دے سکتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اسے اللہ نے کہا یہ میرا ولی ہے. اب میری باتیں روشن ہو رہی ہیں. تفقیق کو میں پیش کر رہا تھا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ تفقیق درجات ہیں عزیزان گرامی. یہ اسی طرح سے انسانیت کے درجات ہیں, حیوانیت کے بھی درجات ہیں. آپ لوگ کو پریشان ہوگا. حیوانی یعنی درندگی. پڑھوں یہ جب تولا اتنے شوق سے سنا تو تبرہ بھی اتنے شوق سے سنا. چلتے رہیے گا. ایسا نہیں کہ جو لوگ پریشان ہو گئے میں واضح کر دوں, درندگی پیش کر رہا ہوں اور کچھ نہیں. وقت نہیں ہے, پہنچ گئے. سلامت رہیں, جیتے رہیں. بھئی آپ سب لوگ سلامت رہیں. جس محبت سے آپ نے میری محنت کو سنا, یقین مانے میں نے پوری بڑی محنت کر کے میں کسی سے لے کے نہیں آیا, آل محمد کا صدقہ یہاں خیرات پیش کر رہا ہوں. تو مجمع سنے گا. ایسا نہیں کہ میں نے کہا تفقیق ہے نا, رنگ کے اندر یاد آئے میری بحث کو. رنگ گہرا بھی ہوتا ہے, شدت گہرائی کم رنگ ایسا ہوتا ہے نا, اسے کہتے ہیں تفقیق. عدالت میں بھی تفقیق ہے. توجہ رہے میرے ساتھ. تو ایسا نہیں کہ آئیے ذرا میں بات کو مکمل کر دوں. اسی طرح سے جیسے انسانیت میں تفقیق ہے, عدالت میں ویسے ہی درندگی میں تفقیق ہے. بلی کبوتر کو کھا لیتی ہے, درندہ صفت ایسا ہے. مرغے کو کھا لیتی ہے, چوزے کو کھا لیتی ہے, لیکن چیر پھاڑ ایسے نہیں کرتے جیسے بھیڑیا. توجہ, بھیڑیا بہت کچھ لوگ پہنچ گئے. بھیڑیا کہنا نا بہت ہی درندہ آدمی ہے. عربی میں ساری مثالیں جانوروں پہ ہیں, اردو میں بھی مثالیں دی جاتی ہیں. کہتے ہیں نا بہت بہادر ہے, کہتے ہیں شیر ہے. بہت ہی مکار کہتے ہیں لومڑی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہتے ہیں احسان فراموش ہے, سانپ ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ کہ جب موقع ملے گا 10 لے گا بچھو ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہ بہت ہی درندہ ہے, کہ بھیڑیا ہے. اس میں یہ دیکھیں جگہ جگہ لفظ بھیڑیا بہت ہے. قرآن میں بھی آیا ہے, احادیث میں بھی آیا. خاتون جنت نے بھی فرمایا. ذئب جمع ہے ذئب کہتے ہیں عربی میں بھیڑیے کو. ذال حمزہ بے ذئب. توجہ رکھیے گا میرے ساتھ. ذئب یعنی بھیڑیا. توجہ, عربی میں ذئب. تو جناب خاتون جنت نے کہا ذئب العرب, یہ جو عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے, تم سب بیٹھے رہتے تھے, وہ میرے شوہر نامدار علی تھے جو سارے بھیڑیوں کے سر توڑتے تھے. چلیے گا تھوڑی سی دیر چلیے گا. تو میں دیکھیں نتیجہ تو دینا. درندگی کے بھی میں نے کہا جیسے مراحل ہیں نا, درندگی کے بھی مراحل جو کچھ لوگ پہنچ گئے شاید. عزیزان گرامی, جناب یعقوب علیہ سورہ یوسف 12واں سورہ ہے بھی 12واں سورہ. توجہ, وہاں پہ بہت سی آیات فخر یوسف کی شان میں ہیں. فخر یوسف امام زمانہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. تو توجہ, سارے بدمے کی توجہ رہے. تو وہاں جملہ ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا یأکل ہوتے, تم کھیلتے رہو گے اور یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا. یأکل ہوتے. اب وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ برے لوگوں کے سامنے اپنے وہم کو بھی پیش نہ کرو, انہیں آئیڈیا مل جاتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اب بیٹوں کو یہ نہیں پتا تھا کیسے مارے کیا کریں. واپس آنے کے بعد وہی جملہ کہا, ہم لوگ کھیل رہے تھے وَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, اسے بھیڑیا کھا گئے. توجہ, سارے بدمے کی توجہ. میں نتیجہ کیا دینے والا ہوں, سارے بدمے کی توجہ. تو جناب یعقوب کے بیٹوں نے آنے کے بعد کہا بابا ہم کھیل رہے تھے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گئے. خود جناب یعقوب نے کہا تھا ایسا نہ ہو تم کھیلتے رہو اور اسے بھیڑیا کھا جائے. انہوں نے بھی کہا کننا نستبق, ہم کھیل رہے تھے, دوڑ بھاگ کر رہے تھے, پتا چلا یہ دوڑ بھاگ بہت سے شروع نہیں ہوئی. چلیں رک جائیں, میں مکمل کر دوں. ایسا نہیں کہ ہم
کھیل رہے تھے وَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ جناب یعقوب نے گھر سے باہر نکل کے ایک مرتبہ آواز دی بھیڑیے کو، روایت میں بھیڑیے کو آواز دی، بھیڑیا آ گیا، کیا تو نے میرے یوسف کو کھایا؟ اللہ نے بھیڑیے کو زبان دے دی، بولنے لگا آپ تو نبی ہیں، آپ کو تو پتا ہے ہم پہ معصوم حرام ہے، معصوم کا گوشت ہم پہ حرام ہے، اگر میں نے کھایا ہوتا آپ کو پتا ہوتا۔ جناب یعقوب نے کہا چلا جا، ہاتھ جوڑ کے، میں مکمل کا وقت نہیں ہے۔ یہ کیا وہی بھیڑیا تھا جس پہ جناب یعقوب کے بیٹوں نے الزام لگایا تھا کہ وہ بھیڑیا کھا گیا؟ نہیں، انہوں نے کہا ایک بھیڑیا کھا گیا۔ انہوں نے کہا میں ایک بھیڑیے کو بلا کے پوچھوا دیتا ہوں کہ بھیڑیے معصومین کو نہیں کھاتے، یہ نبی ہے۔ توجہ، یہ یوسف نبی ہے، معصوم ہے، معصوم کو بھیڑیے نہیں کھاتے۔ توجہ توجہ توجہ، سارے مجمع کی توجہ۔ بھیڑیے نے کہا ہم معصوم کو نہیں کھاتے، سارے بیٹوں نے سنا پریشان، اب بہانہ بھی نہیں ہے۔ وہ جاؤ بے دمن کرنے، قرآن کہتا ہے جھوٹا خون لگا کے کرتے میں لے آئے تھے، جھوٹا خون، پتا چلا معصوم کا خون بھی الگ ہے۔ ابھی بھی میں نے مکمل نہیں کیا، تو انہوں نے کہا تھا ایک بھیڑیا کھا گیا۔ جناب یعقوب نے بلا کے پوچھوا دیا کہ بھیڑیے معصوم کو نہیں کھاتے۔ توجہ، تو پھر آپ نے کیوں کہا تھا تم کھیلتے رہو گے اسے بھیڑیا کھا جائے گا؟ ایک مرتبہ وہ جو باہر درندہ ہے اسے کہتے ہیں بھیڑیا، اور کئی بھیڑیے ہمارے اندر پل رہے ہیں، تمہارے نفس کا بھیڑیا کھا لے گا۔ پہنچ گئے پہنچ گئے پہنچ گئے، اب میری بات مکمل ہو گئی۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات گرامی؟ کئی افراد، میرے بھائی پہنچ گئے ہیں، میرے تمام بھائیوں پر خدا کو سب سلامت رہیں۔ حضرات گرامی، کئی افراد دیکھنے میں انسان ہوتے ہیں، اندر بھیڑیا پل رہا ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے افراد تھے، آل محمد علیہ السلام پہ تجاوز جب کیا تو پتہ چلا ارے یہ دیکھنے میں انسان ہے، بولتا بھی عربی ہے، لیکن اس کے اندر جو نفس ہے وہ بھیڑیا ہے۔ میری باتیں پہنچ گئی؟ جو لوگ پریشان ہو گئے، مجھ سے بہت سے لوگوں نے بہت سے مسائل کی فرمائش کی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں مسائل شروع کروں، اہل بیت علیہ السلام نے کئی مرتبہ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو جانوروں سے تشبیہ دی ہے نا ذہنوں میں؟ مولا حسین علیہ السلام نے کہا میں نے خواب دیکھا 7 محرم کو، ظاہراً آپ نے خواب سنا، یا 8 محرم، کہ میں نے گزشتہ رات خواب دیکھا کہ مجھ پہ کتوں نے حملہ کر دیا اور ایک کتے نے میری گردن کو کاٹا اور اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ تو سارے انصار نے کہا مولا یہ ساری نشانیاں شمر میں ہیں، یہ جو آپ نے نشانیاں بتائی ہیں یہ شمر میں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہے کہ یہی میرا قاتل ہے، یعنی مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، کہ یہ جو فوج آئی ہے دیکھنے میں انسان ہے، امامت کے دشمن کی حقیقت نجس العین کی ہے، چاہے وہ انسانی شکل میں ہو۔ میرے جملے پہنچ رہے؟ میرے جملے پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ کئی لوگ انسانی شکل میں ہوتے ہیں لیکن جب وہ معصومین کی دشمنی پہ اتر آئیں تو ان کے اندر کا کتا باہر آ جاتا ہے، ان کے اندر کا بھیڑیا باہر آ جاتا ہے۔ اب وہ دیکھنے میں انسان لگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نجس العین جانور کے مانند ہوتے ہیں جو معصومین پہ حملہ کرے۔ میرے شاید جملے پہنچ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ عزیزان گرامی، بہت سے باتیں میں مکمل نہیں کر پایا اس عشرے کے دوران۔ یہ اگلے برس اگر انشاءاللہ موقع ملا دوبارہ، مجھے دعوت تو ہے، یعنی تو زندگی موت کا کچھ نہیں معلوم ہوتا، میں پیش کروں گا کہ بس یہ جملے جو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، مجھ سے بہت سے لوگوں نے فرمائشات کی ہیں، بہت سے مصائب کی، میں سارے مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا۔ آج صرف جناب سید الشہداء سے متعلق بس ایک روایت سن لیجئے کہ مولا نے جب دیکھا تھا نا اشقیاء کو تو آپ نے خود فرمایا کیسے کیسے جانور ہیں۔ مولا حسین علی کے بیٹے ہیں، انہیں پرواہ نہیں تھی
کون سا جانور میرا گلا کاٹے، کون سا میری انگلی کاٹے، کون سا سینے میں برچھی مارے، کون سا میری پیشانی پہ پتھر مارے۔ مولا جانتے تھے، لیکن مولا کو دکھ اس بات کا تھا انہی میں سے کوئی علی اکبر کے برچھی مارے گا، کوئی علی اصغر کے تیر مارے گا۔ میں 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، برونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ آج مجھ سے درخواست کی بہت سے نوجوانوں نے کہ اگر یہ ہو سکے تو آپ سے ہم نے یہ روایت سنی ہے، آن لائن ہم سننا چاہتے ہیں کہ آپ سے پڑھ دیجئے۔ میں عام طور سے سفر کے مہینے میں یہ روایت پڑھتا ہوں، لیکن آج ماہ رمضان کی 9 ہے، شب 10ویں کی ہے۔ یہ سن لیجئے کہ جب جناب سید الشہداء کے سر اقدس کو لے جایا جا رہا تھا، نیزے پہ سر بلند تھا اور اسے مختلف مقامات سے پھرایا جا رہا تھا۔ جب حلب کے مقام پہ یہ سر اقدس پہنچا تو وہاں ایک عیسائی کا دیر تھا، راہب وہاں موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ سر لائے گئے ہیں، تو کچھ قاتل ملعونوں نے کہا اس سے کہ ہمیں کچھ دیر کے لیے یہ سر یہاں کسی مقام پہ، سر نے کہا یہ صندوق چھپانے گئے۔ اس نے کہا کہ ہمارے جو کلیسا ہے، چرچ ہے نا، یہ جو گرجا گھر، اس کے اندر فنا کمرہ ہے، حجرہ ہے، وہاں رکھ دو۔ انہوں نے رکھا اور سب چلے گئے، چرچ کو بند کر دیا۔ وہ راہب اندر رہتا تھا، رات کو اس کے کانوں میں رونے کی آواز، کچھ بیویاں رو رہی ہیں۔ اب میں سب بیویوں کے نام نہیں بتاؤں گا، روزے کی حالت میں ہوں، چند بیویوں کے نام سن لیجیے۔ من المدینہ الی المدینہ، 6 جلدوں میں مقتل ہے مولا حسین کا، اس کی جلد نمبر 4 کے اندر لکھا ہے کہ وہاں چند بیویاں بیٹھ کے رو رہی تھی۔ راہب کے کانوں میں رونے کی آواز آئی، وہ اٹھا اور آنے کے بعد دیکھا کہ اس حجرے میں جہاں صندوق رکھا گیا تھا آگ لگی ہوئی ہے۔ میرے دیکھیے گا، راہب نے ظرف اٹھایا پانی کا، آگ بجھانے آیا۔ جب آگ بجھانے آیا اس نے دیکھا آگ نہیں ہے، نور ہے۔ اس نے کہا رات کا وقت ہے، اتنا نور ہے، لگتا ہے آگ لگی ہوئی ہے۔ میرے دیکھیے گا، اس راہب نے پانی رکھ دیا اور فوراً حجرے کا دروازہ کھولا۔ اس نے دیکھا جیسے ہی دروازہ کھولا تو انوار ہے، اور وہ انوار چادروں میں ہیں، سب انوار جا رہے ہیں۔ وہ سمجھ گیا یہ کوئی پاک بیویاں ہیں جو بہت پردہ دار ہیں، میرے آنے پہ چلی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ راہب آگے بڑھا، اس نے وہ صندوق کھولا جس کے چاروں طرف وہ بیویاں رو رہی تھیں۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، ایک مرتبہ اس راہب نے صندوق کھولا، دیکھا اس میں ایک سر مقدس ہے، ایک سر اقدس رکھا ہے، اس کے چہرے پہ خون ہے، داڑھی خون میں بھری ہوئی ہے۔ اس راہب نے وہ سر اقدس اٹھایا، اپنے اس کلیسا کے چرچ کے ایک پتھر پہ رکھا اور پانی ڈالنا شروع کیا۔ آج بھی جب آپ جائیں گے نا، میں نے خود زیارت کی ہے، لگتا ہے تازہ خون بہ رہا ہے۔ میں نے ہاتھ بھی لگایا، میرے لیے انہوں نے زری کو کھولا تھا، جب میں نے بوسہ دیا میں نے ہاتھ لگا کے دیکھا خون نہیں ہے، لیکن لگتا ہے تازہ خون جاری ہے۔ کیوں؟ سر حسین رکھا گیا تھا، اس نے پانی ڈالا، خون بہنے لگا۔ ایک مرتبہ اس نے رو کے کہا، راہب نے، آپ کون ہیں، اپنا تعارف کروائیے۔ ایک مرتبہ سر سے آواز آئی، میں حسین ابن علی ہوں، میں علی کا بیٹا حسین ہوں، میرے نانا رسول خدا ہے، میں رسول خدا کا نواسا ہوں۔ وہ راہب رونے لگا، کہاں محمدوں کے جو رسول نبی تھے، کہاں وہ میرے نانا ہیں۔ ایک مرتبہ رو کے کہنے لگا، یہ جو بیویاں آپ کے چاروں طرف رو رہی تھیں یہ کون تھی؟ سر کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور رو کے فرمانے لگے، ان میں ایک میری ماں فاطمہ تھی، ایک مریم عیسیٰ کی ماں تھی، کچھ نام بتائے بس بھئی، ان میں کوئی سارہ تھی، کوئی ہاجرہ، کوئی آسیہ، کوئی حوا، 4 یا 7 بیویوں کے نام بتائے۔ راہب رونے لگا، کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں حجت خدا ہوں،
اس راہب نے کہا لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا ایک مرتبہ کہا میں یہ سر لے جانے نہیں دوں گا، مجھے نہیں پتا تھا، انہوں نے اس کا وہیں قتل کر دیا، کہا ہمیں سر شام لے جانا ہے، یزید ہمیں انعام دے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ذرا ایک عیسائی کو دیکھیے جب وہ سر کی زیارت کر لے تو کلمہ پڑھ لیتا، یہ کیسے کلمہ گوچ ہے، سر کو پتھر بھی مارتے رہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے ایک آخری جملہ پڑھنے والا ہوں، میں جانتا ہوں آپ میں سے اکثر لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، مجھے معاف کر لیجئے گا، میں بھی سید ہوں لیکن یہ جملہ پڑھے بغیر نہیں رہوں گا۔ سب سے درخواست ہے میری طرف دیکھیے گا، جب وہ سر پہ پانی ڈال رہا تھا نا مولا حسین کے، چہرے سے خون بھی بہ رہا تھا اور کچھ بال اتر رہے تھے، اس نے کہا کیا بات ہے یہ بال کیوں اتر رہے؟ کہ اس ملعون نے میرے بالوں میں الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ آپ جانتے ہیں بھئی آخری شب ہے، میں دعا میں بھی کچھ واسطے دینے والا ہوں، آنسوں کو بھی رکنے نہ دیجئے گا، جن آنکھوں میں آنسو ہیں انہیں صاف نہ کریں، چہرے پہ مل لیجئے، یہ شفاعت میں کام آتے ہیں۔ یہ آنسو جناب سیدہ کو بہت پسند ہے۔ بس بھئی میں دعا کے لیے سب سے درخواست کروں گا، سب ہاتھوں کو بلند کریں۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے نام لے کے کہا ہے، ان سب کے لیے دعا کرا دیں۔ جب یزید نے چھڑی رکھی نا لبوں پہ، تشت میں سر رکھا تھا، خیزران کی ایک چھڑی تھی یزید ملعون کے ہاتھوں میں، اس نے چھڑی کو ایک مرتبہ ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے کہا یزید یہ چھڑی ہٹا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب حسین کم سے تھے، پیغمبر اپنے لبوں کو حسین کے لبوں پہ رکھے ہوتے تھے، پیشانی کو چومتے تھے، گلے کو، خبردار تو نے دوبارہ چھڑی لگائی۔ پروردگار ایک چاہنے والے سے چھڑی برداشت نہیں ہوئی، وہ جو بہن دیکھ رہے تھے جناب زینب کبریٰ، ان سے کیسے برداشت ہوا ہوگا؟ پروردگارا واسطہ سید الشہداء کے سر اقدس کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ جانتے ہیں ہماری سزاداری کے آج وارث امام زمانہ ہے، عزاداری کے بانی مولا سجاد تھے، وارث امام زمانہ۔ آج کوئی بھی آئے نا، ہاں رسول خدا کو پرسہ دیں، ہاں جناب سیدہ کو پرسہ دیں، ہاں مولا علی کو پرسہ دیں، مولا حسین کا پرسہ جناب امام حسن کو بھی دیں، جناب زینب کو بھی دیں، اور ایک چھوٹی سی بیوی جن کو تماچے لگے تھے انہیں بھی ان کے بابا کا پرسہ ہے، لیکن آج عزاداری کے وارث امام زمانہ، ان ساری مجالس کے مالک امام زمانہ ہے۔ آئے بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، سب مل کے کہیں یا صاحب الزمان مولا ایک نظر کرم ہم پہ کر دیجئے۔ مولا ذرا آنکھیں دیکھیے کس طرح سے لوگ رو رہے ہیں۔ مولا آج آپ کو آپ کے جد حسین کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ مولا یا صاحب زمان، مولا اس وقت دنیا میں حالات خراب ہیں، پروردگار ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو اور جتنے بھی دہشت گرد ہیں سب کو غارت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، فلسطین پہ غزہ پہ رحم فرما، شام میں لبنان میں حالات خراب ہے، عراق میں، ایران میں، افغانستان میں، پاکستان، ہندوستان میں، یمن میں، بحرین میں، افریقہ کے ممالک میں، سب پہ رحم فرما، جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما۔ کوثر سلطانہ اور صفت اور بہت سے احمد علی شاہ، بہت سے لوگوں نے مجھ سے بہت سے نام لے کے کہے
مجھے یاد نہیں ہے، اس وقت کچھ لوگ کوما میں ہیں، کچھ شدید مریض، کچھ ڈاکٹروں نے جواب دے دیے ہیں۔ میں اپنی زندگی کا معجزہ بتا رہا ہوں۔ میں نے جناب عباس کی جو قبر کا پانی ہے، میں نے ایک مجلس پڑھی تھی تو خادم نے مجھے بہت چند قطرے دیے تھے۔ میں نے ایک مؤمنہ کے ڈاکٹروں نے کہا کہ آج رات انہیں نہیں آئے گی، کوما میں تھیں، وہ چند قطرے، میری والدہ میرے ساتھ تھی، ان کی بہن بنی ہوئی تھی، ہم انہیں خالہ کہتے تھے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا یہ چند قطرے ان کے حلق میں ڈال دیں، اسی رات وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ کوما میں تھیں، بے ہوش ہو چکی تھی، ڈاکٹر نے کہا کہ رات نہیں آئے گی۔ پروردگارہ تجھے باب الحوائج کا واسطہ، جناب عباس کا واسطہ، یہ جتنے نام مجھے بتائے گئے ہیں، پروردگارہ باب الحوائج کے بازوؤں کا واسطہ، ان سب کو صحت کلی عنایت فرما۔ پروردگارہ اگر یہ آخری سال ہے ہمارا، ہمارے سید احمد علی شاہ اور بہت سے، ان کے لیے بھی کہا مجھ سے بہت سے لوگوں، پروردگارہ اگر یہ ہمارا آخری سال ہے تو ہمیں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے حاضرین کے تمام مرحومین کو، خاص طور سے جن افراد نے آج افطار کا اہتمام کیا ہے، ان کے مرحومین کو ثواب پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ